بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مستقبل جس میں ہمارے لیے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بہت ساری اچھی خبریں ہیں، یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ آپ لوگ اس وقت کو دیکھیں گے، چاہیں گے اور پسند کریں گے جب اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے ذریعے ملت اسلامیہ کی سربلندی کا کام سر انجام دلوائے گا۔ تو بہت عرصے سے جب سے مسلمان اپنے طریقہ کار کو چھوڑ گیا، اس نے زوال کی اتنی ساعتیں دیکھی، تو 1707 میں سلطان محی الدین محمد اورنگزیب عالمگیر کی حکومت تھی۔ تو کہا جاتا تھا کہ دنیا کی سب سے بڑی حکومت اورنگزیب عالمگیر کی ہے، مگر آپ غور تو کریں کہ اس وقت کیا عالم تھا۔ اس حکومت کے بڑے ہونے کی کوئی وجہ بھی تو ہوگی۔ تو حیرانے کی بات یہ ہے کہ وہ سلطان بادشاہ تو بہت بڑا تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ اسے ایک اور کریڈٹ بھی دیا جاتا ہے کہ وہ فتویٰ عالمگیر کا وہ مصنف بھی تھا۔ اسی کے زمانہ میں اسلامی فقہ کی بہت بڑی کتاب جسے فتویٰ عالمگیر کہتے ہیں وہ مرتب ہو رہی تھی، جس میں برصغیر میں قوانین اسلام کی وضاحت ہو رہی تھی۔ ایک ہی وقت ایک ہی بادشاہ کا ہونا اور ہمارے تصور بادشاہت جو دور حاضر کے ہیں، جو صدر کے لیے ہیں، وزیر اعظم کے لیے ہیں، جو باہر کے ملکوں کے بھی ہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ بادشاہوں کا دین اور نصرت اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ مگر حیرانی کی بات ہے کہ مسلم بادشاہوں کے انداز ذرا ڈیفرنٹ تھے، ان کے جو انداز تھے وہ ذرا مختلف تھے۔ اور جب ان کی حکومتیں تھیں تو ایک طرف وہ بہت بڑی حکومتوں کے مالک تھے اور دوسری طرف ان کا تعلق اسلام سے اتنا گہرا تھا کہ اورنگزیب فتویٰ عالمگیر کا بھی مصنف سمجھا جاتا ہے۔ صرف یہی نہیں، اکثر آپ کو تعجب ہوگا کہ آخر وہ کون لوگ تھے جو برصغیر میں آئے اور انہوں نے اتنی بڑی عہد اسلامیہ کی حکومتوں کو قائم کیا۔ ان میں سے ایک پہلے بادشاہ کا میں آپ کو واقعہ سنا دوں کہ اس وقت کے سب سے بڑے فقیر خواجہ بختیار کاکی جو تھے رحمۃ اللہ علیہ وفات پا گئے۔ تو وفات کے وقت انہوں نے ایک وصیت لکھی کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس نے کبھی غیر عورت کو نہ دیکھا ہو۔ یہ اس وقت کے بہت بڑے فقیر خواجہ بختیار الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے وصیت فرمائی تھی کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس نے کبھی غیر عورت کو نہ دیکھا ہو، جس نے کبھی تہجد قضا نہ کی ہو۔ تو جب جنازہ رکھا گیا اور وصیت پڑھ کے سنائی گئی تو لوگ بے بسی سے ایک دوسرے کو دیکھنا شروع ہو گئے کہ اب ایسا بھی کوئی صاحب کمال کہاں سے ہوگا جو اتنی عزت اور برکت کا مالک ہوگا۔ سلطان شمس الدین روتے ہوئے اس مجلس میں آگے بڑھے اور ایک بڑا تاریخی جملہ کہا۔ آپ نے کہا کہ اے فقیر، آج تو نے مجھے خلق کے سامنے رسوا کر دیا، یعنی وہ چیزیں جو میں چھپاتا تھا تقوی اور طہارت کی، وہ آج تم نے منظر عام پہ لا کر مجھے رسوا کر دیا۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اسلام کو عروج بخشا، ورنہ ہم میں سے تو کوئی بھی اس قابل نہیں تھا۔ مگر ان اللہ کے بندوں کے کردار و اخلاق عجیب و غریب افسانوی لکھتے ہیں۔ مگر میں یہ آپ سے کہہ رہی ہوں کہ یہ ہماری طرح کے انسان تھے۔ یہ تو صحیح ہے کہ آپ دعویٰ کر سکتے ہو کہ ہم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نہیں بن سکتے، آپ کہہ سکتے ہو کہ ہم محی الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ نہیں بن سکتے، مگر کہیں سے انہوں نے بھی شروع کیا ہوگا، کہیں سے آپ بھی شروع کر سکتے ہو۔ انہوں نے بھی کہیں نہ کہیں سے ابتدا کی ہوگی نا، وہ بھی کوئی آسمان سے اترے ہوئے اولیاء نہیں تھے، وہ بھی اسی معاشرے کا حصہ تھے، اسی معاشرے کے افراد تھے۔ تو اپنے ناموں کو اتنا اونچا نہ کر لیجئے کہ وہ آپ کی رسائی سے باہر چلے جائیں۔
یہ سب انسان تھے، وہ بھی انسان تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہوئے۔ اگر آپ ان کی زندگیاں پیچھے دیکھتے ہو تو آپ حیران رہ جاؤ گے۔ اگر آپ عہد جاہلیت کے جو عرب تھے ان کو دیکھو تو آپ کہو گے کہ اتنے بدتر لوگ تھے، جن کو نہ کوئی والدہ کا فرق تھا، نہ بیوی کا کوئی فرق تھا، بچیاں زندہ گاڑ دیتے تھے۔ ان کے ظلم اور ستم کی داستانیں آج تک تاریخ صفات کی زینت ہیں۔ اتنے گوار کہ جو شخص انہیں نصیحت کر رہا تھا کبھی اس کے جان کے در پہ ہو جاتے، کبھی راستہ روک لیتے تھے۔ وہ اپنے اساتذہ کو اتنا تنگ کرتے تھے سوائے اس کے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ سے ان کے لیے بد دعا نہیں نکلی۔ استاد اتنا بڑا اور اتنا عظیم استاد تھا جس نے کوئی چھڑی استعمال نہیں کی، کوئی سزا نہیں دی، کوئی بد دعا نہیں دی، مگر اپنے عہد کے بدترین لوگوں کو آسمان رسید کر گیا۔ اپنے عہد کے بدترین لوگوں کو ان کی تعلیمات مقدسہ نے ہمارے سر کا تاج بنا دیا۔ وہ صحابہ رسول کہلائے۔ آج تک زمین پہ کوئی جماعت ایسی نہیں گزری جس کے لیے خدا نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہو کہ میں ان سے راضی ہوا، یہ مجھ سے راضی ہوئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عرب والو، اگر تم سوچتے سمجھتے، اگر تم غور و فکر کرتے تو اپنے اجداد کے جاہلانہ طریقوں پہ قائم نہ رہتے، تم یقیناً اسلام قبول کر لیتے۔ یعنی تانا ہمیں بھی جاتا ہے، تانے کی نوعیت بدل جاتی ہے کہ مسلمانوں تم اپنے آباء و اجداد کے دین پر قائم ہو، تم مسلمان ہو۔ وہ آباء و اجداد کے دین پر قائم ہو کے اسلام قبول نہیں کر رہے تھے، اور آپ اسلام پر قائم ہو کے قائد اور کرینہ پروردگار قبول نہیں کرتے۔ What is the reason of all this corruption in this country? Why this most precious country is going to darkness? یہ خدا کو نہیں جا رہا، یہ ملک رفتہ رفتہ تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ وہ جو مسجدوں میں بیٹھے ہوئے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں اور بڑے بڑے ہنگاموں میں دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ کو تعجب کیوں نہیں ہوا کہ خدا ہماری دعائیں قبول نہیں فرماتا؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ پورا یقین ہے کہ یہ سطح زبان سے نکلی ہوئی دعا ہے، ان میں کوئی خلوص نہیں ہے۔ کوئی بہترین عالم کو موقع دے، کوئی بہترین زمیندار کو موقع دے دو یا کسی بہترین سول سرونٹ کو دے دو، they all would be behaving in the same way۔ کون ہے جو تصور خدا سے اس راستے کو پالے؟ یو آر ینگ پیپل، آپ کے تازہ دماغ ہیں، سوچنے والے سمجھنے والے دماغ ہیں۔ ہر انسان احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے، برصغیر میں ہر انسان میں کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے کہ ہم اپنی کمی پوری کرنے کے لیے اپنے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ توکل رکھیں گے، یا ہم اپنی کمی پوری کرنے کے لیے دنیا کی اس ڈارک ریس میں شامل ہو جائیں گے۔ کیا میں اپنا مکان حاصل کرنے کے لیے باقی سارے مکان مسمار کر دوں؟ کیا میں اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے باقی سب کے فائدے کو مٹا دوں، ختم کر دوں؟ We have to think, we have to realize۔ اسی لیے خدا فرماتا ہے کہ تم لوٹ آؤ گے تو میں لوٹ آؤں گا۔ ایک بات آپ کو بتا دوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں میں کوئی زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کا خیال ہے نا کہ وہ صرف نام کے مسلمانوں سے خوش ہو اور خوش ہو کے کہہ دے کہ چلو کچھ تو ہے، جھوٹے سچے میرا نام تو لیتے ہیں، تو ہی از ناٹ انٹرسٹڈ ان سچ ریلیشن شپس۔ اب ذرا تھوڑا آگے بڑھو اور اچھے کام کرو۔ اعمال صالحہ، یور بیسک ڈیوٹی از ویری سمپل۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پرائیورٹیز کے تعین میں غلطی ہو جاتی ہے، تو انسان کو ہر وقت اپنی کسی ایکٹیویٹی کے لیے جو اسے سر انجام دینی ہے تیار رہنا چاہیے۔ سب سے بڑی تیاری جو آپ کو مستقبل میں زندگی گزارنے کی غرض سے آپ کی اچھائی
اور برائی کا فیصلہ کرے گی، وہ آپ کی اصل تیاری ہے۔ یہ مت سوچا کہ ولی اللہ کوئی مافوق الفطرت انسان ہوتا ہے۔ 2 ہی تو ولی ہیں دنیا میں، تیسرا تو کوئی بندہ ہی نہیں ہے۔ جو انسان بھی ہے ولی ہے، تیسرا بندہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک اس زمین پر جو لوگ بستے ہیں وہ ولی ہیں سارے۔ ایک وہ ہے کہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ جو اندھیروں سے نور کو آتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اللہ پہ، یہ وہی لوگ ہیں جو اندھیروں سے روشنی کا سفر کرتے ہیں۔ اور دوسرے ولی کون ہیں؟ جو روشنی سے اندھیروں کو چل رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے ابتدائی نور آپ کے نصیب میں ہے، کلمہ آپ کے نصیب میں ہے، اخلاق آپ کے نصیب میں ہے، کائنات کی سب سے بڑی گائیڈنس آپ کے نصیب میں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی آپ کے نصیب میں ہے۔ You just have to pull yourself, you just have to move۔ اور اس کے فائدے کیا ہیں؟ اس کا سب سے بڑا فائدہ آپ کا اطمینان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، اگر آپ اللہ کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرو گے تو آپ اس کے وعدے پہ بھی ٹرسٹ نہیں کرو گے۔ خدا کہتا ہے جو مرضی کرو، گھر بنا لو، جب تم چاہو سونا پہن لو، چاندی پہن لو، مگر میرے بغیر ایک چیز کبھی بھی نہیں مل سکتی۔ وہ دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں ساری دنیا کی نعمتیں دے دوں گا، ایک چیز نہیں دوں گا۔ جو انسان بھی اپنے آپ کو ان راستوں پہ چل کے سنوارتا ہے، اس کو پتہ ہے خدا سچا ہے۔ وہ ایک چیز کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تمہارے دلوں کا اطمینان میری یاد کے بغیر نہیں ملے گا۔ یہ اعلان خداوند ہے کہ تم دنیا میں جو مرضی کما لو، جو مرضی حاصل کر لو، مگر میں تمہیں دلوں کا اطمینان بالکل نہیں دوں گا۔ یہ سوائے میری یاد کے تمہیں نصیب نہیں ہوگا۔ دوسری بات کیا کہی اس نے؟ دیکھو جو میرے ساتھ ہے، میرا دوست ہے، اس پہ 2 المیہ نہیں آنے والے۔ الا ان اولیاء اللہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ جو میرے دوست ہیں، اور لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پہ میں نہ خوف رہنے دوں گا، نہ ان پہ غم رہنے دوں گا، نہ ان کو کوئی فیئر رہنے دوں گا، نہ فرسٹریشن رہنے دوں گا۔ یہ 2 وعدے ہیں، یہ انعام ہے۔ دولت نہیں، مال نہیں، وہ تو مقدرات کا حصہ ہے۔ Why not examine? Why not trust? Check him out whether he's right or wrong۔ ایک دفعہ اس کے ساتھ، اس کے راستے پہ چل کے اس کو اندازہ تو کرو کہ خدا سچ کہہ رہا ہے کہ نہیں۔ ذرا کوشش تو کرو، آپ کے دلوں کو وہ غموں سے، بلاؤں سے آزاد کر دے گا۔ اسی لیے اس آیت میں کہا گیا ہے کہ یقین کرو، وہ کہتا ہے جنگ چاہے غربت سے ہو، کرپشن کی جنگ ہو، چاہے وزیر اعظم سے ہو جنگ، چاہے امریکہ سے ہو جنگ، چاہے بڑی جابرانہ قوتوں سے ہو، ایک دفعہ خدا پر ٹرسٹ کر کے دیکھو، صرف ایک دفعہ۔ اگر تم سستی نہ کرو گے اور خدا سے چھوٹی چھوٹی مشقتوں پہ رنج کا اظہار نہیں کرو گے تو خدا کا وعدہ ہے کہ تم ہی غالب ہو اگر ایمان والے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری مدد عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔